اس کا خدشہ بہت پہلے سے تھا، لیکن یہ اندازہ کسی کو نہیں تھا کہ یہ قدم اتنی جلدی اٹھا لیا جائے گا۔ اس سال جنوری میں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے سینچری ڈیل کا منصوبہ پیش کیا تھا، جس کے مطابق اسرائیل کو اس بات کی اجازت دی گئی تھی کہ وہ اپنے آس پاس موجود مزید فلسطینی علاقوں پر ناجائز قبضہ کر سکتا ہے، تو متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے اس تجویز کی کوئی مخالفت نہیں کی تھی، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس بات کے لیے تعریف کی تھی کہ وہ خطے میں امن کے قیام کی کوشش کر رہے ہیں۔ البتہ دونوں ہی ممالک نے یہ بیان ضرور دیا تھا کہ وہ فلسطین کے ایک آزاد ریاست کے خواب کی حمایت کرتے ہیں، جس کا دارالحکومت یروشلم ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایک سال میں 3 بار الیکشن لڑنے کے باوجود جب دوبارہ اپنی کرسی پر نہیں بیٹھ پائے تو انہوں نے اپنے کٹر مخالف بینی گینٹس کے ساتھ ہاتھ ملا لیا اور کسی طرح آدھی میعاد یعنی 1.5 سال کے لیے اسرائیل کے وزیر اعظم بن گئے۔ یہ وعدہ انہوں نے الیکشن کے دوران بھی کیا تھا کہ وہ دوبارہ وزیر اعظم بننے کے بعد جلد از جلد سینچری ڈیل کو نافذ کریں گے، لیکن عوام نے تینوں بار انہیں اتنے ووٹ نہیں دیے کہ وہ اپنے دم پر اقتدار حاصل کر سکے۔ باوجود اس کے جب نیتن یاہو دوبارہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے غرب اردن کے علاقوں کو جبراً اسرائیل میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس پر یورپ کے تقریباً تمام ممالک نے انہیں وارننگ دی کہ ایسا کرنا اس خطے میں کشیدگی کا باعث ہوگا، کیونکہ اس پر فلسطینیوں کی جانب سے سخت رد عمل ظاہر ہوگا۔ ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے نیتن یاہو نے فلسطینی علاقوں کو اسرائیل میں شامل کرنے کے لیے 1 جولائی 2020 کی تاریخ طے کی۔ ادھر فلسطینی عوام ہمیشہ کی طرح سڑکوں پر اتر آئے اور اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے لگے۔ وہ گولیاں کھاتے اور ہلاک ہوتے رہے، جبکہ عرب ممالک ہمیشہ کی طرح امن کے قیام کی ضرورت پر بیان دیتے رہے۔ اچانک اسرائیل نے 1 مہینے کے لیے اپنے منصوبے کو مؤخر کرنے کا اعلان کیا۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ وہ اپنے اس منصوبے کو منسوخ تو نہیں کرے گا، لیکن فی الحال وہ اس پر عمل بھی نہیں کرے گا۔ پھر اگست کا مہینہ آ گیا، لیکن اسرائیل خاموش رہا۔ یوں لگا جیسے اسرائیل فلسطینیوں کے رد عمل کی وجہ سے کچھ قدم پیچھے ہٹ گیا ہے، لیکن اچانک اگست مہینے کے ٹھیک وسط میں یہ سنسنی خیز خبر سامنے آئی کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب وہ اسرائیل سے نہ صرف سفارتی تعلقات بحال کرے گا، بلکہ ٹھیک یروشلم میں اپنا سفارت خانہ کھولے گا۔ یاد رہے 1948 میں فلسطین کی سرزمین سے عربوں کو جبراً نکال باہر کر کے اس پر قبضہ کرنے کے بعد وجود میں آنے والے اسرائیل کی راجدھانی تل ابیب ہوا کرتی تھی۔ اس وقت بھی کسی مسلم ملک کا وہاں سفارت خانہ کھولنا ناممکن معلوم ہوتا تھا، لیکن جب 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ کی شے پر اسرائیل نے یروشلم جیسے مقدس شہر کو اپنا دارالحکومت بنایا تو دنیا کے تقریباً تمام ممالک نے اس کی مخالفت کی، لیکن جو قدم یورپی ممالک نہیں اٹھا سکے، UAE نے وہ قدم اٹھانے سے بھی گریز نہیں کیا۔ وہ یروشلم میں اپنا سفارت خانہ کھولنے پر راضی ہو گیا۔ اب متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان ٹھیک ویسے ہی تعلقات ہوں گے جو 2 عام اور امن پسند ممالک کے درمیان ہوتے ہیں۔ یہ آپس میں کاروبار بھی کریں گے، ایک دوسرے کے شہروں میں سفر بھی کر سکیں گے، ایک دوسرے سے ٹیکنالوجی کا تبادلہ بھی کریں گے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کی فوجی مدد بھی کریں گے۔ یاد رہے کہ اسرائیل کو ایک ملک تسلیم کرنے یا وہاں سفارت خانہ کھولنے کا مطلب ہے کہ آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسرائیل ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، اس نے فلسطین کی زمین پر کوئی قبضہ نہیں کیا ہے، جبکہ یہ بات حقیقت کے برخلاف ہے۔ لیکن UAE کے ولی عہد محمد بن زائد ال نہیان کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ معاہدہ خطے میں امن قائم کرنے کے لیے کیا ہے، کیونکہ اس معاہدے کے بدلے میں اسرائیل نے مزید فلسطینی زمینوں پر قبضہ کرنے کے اپنے منصوبے کو فی الحال روک دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ساتھ ہی نیتن یاہو نے انہیں یقین دلایا ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات کے عوام کو بیت المقدس کی زیارت اور وہاں عبادت کرنے کی اجازت دیں گے، لیکن ان کے اس جواز پر کئی سوالات خود بخود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اسرائیل نے فلسطینی زمینوں پر قبضہ کرنے کے پروگرام کو منسوخ کر دیا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر ان دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے معاہدے کا جو اعلامیہ جاری کیا ہے، اس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ اسرائیل اپنے منصوبے کو سسپینڈ یعنی معطل کرے گا۔ اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ اسرائیل اس منصوبے پر اب کبھی عمل نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ الجزیرہ اور BBC جیسی نیوز ایجنسیوں نے واضح طور پر نیتن یاہو کا یہ بیان شائع کیا ہے کہ غرب اردن کے علاقوں کو اسرائیل میں شامل کرنے کا معاملہ اب بھی ٹیبل پر ہے اور اس سے ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کل کو جب اسرائیل اپنے اس پروگرام کے تحت فلسطینی علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کرے گا تو UAE کا قدم کیا ہوگا؟
کیا وہ اسرائیل سے اپنے تعلقات توڑ لے گا؟ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ معاہدے میں اسرائیل اور UAE کی جانب سے ایک دوسرے کی فوجی مدد کا بھی وعدہ کیا گیا ہے، تو کل کو جب اسرائیل فلسطین پر کوئی حملہ کرے گا، جیسا کہ وہ آئے دن کرتا رہتا ہے، تو محمد بن زائد اور ان کی حکومت کیا کرے گی؟ فلسطین کا ساتھ دے گی یا اسرائیل کا؟ تیسرا اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ بیت المقدس کی زیارت اور وہاں عبادت کرنے کی اجازت تو UAE کے باشندوں کو ملے گی، اس سے ان فلسطینیوں کو کیا فائدہ ہوگا جن کے بیٹے اسرائیلی گولیوں کا شکار ہوئے ہیں یا جن کے گھر اسرائیلی ٹینکوں نے گرا دیے ہیں؟ اس معاہدے کی سب سے عجیب اور مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ اسے عرب دنیا میں امن قائم کرنے کی غرض سے اٹھایا جانے والا قدم قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ اس معاہدے میں اس ملک کو شامل ہی نہیں کیا گیا جو اس سرزمین کا اصل مالک ہے۔ محمد بن زائد کا کہنا ہے کہ فلسطینی عوام کی بھلائی کے لیے انہوں نے اسرائیل سے ہاتھ ملایا ہے، جبکہ اس پر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے فلسطینیوں سے پوچھا تک نہیں کیا گیا۔ ان سارے سوالات پر غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے یہ قدم کس لیے اٹھایا ہے۔ جیسا کہ اسرائیل اور امریکہ نے کہا ہے کہ بہت جلد کئی اور عرب ممالک بھی اس طرح اسرائیل سے ہاتھ ملائیں گے، تو اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی عرب ممالک نے اب تک اس معاہدے کے تعلق سے بیان دیا ہے انہوں نے اس کی تعریف ہی کی ہے، اور جنہوں نے تعریف نہیں کی وہ خاموش بیٹھے ہیں، یعنی اس کی مخالفت کسی نے نہیں کی۔ مسلمانوں کا عالمی مرکز کہلانے والے سعودی عرب کی زبان اس معاملے میں اب تک بند ہے، اور امکان ہے کہ آئندہ بھی بند رہے گی، کیونکہ زبان اس وقت کھولی جاتی ہے جب کسی بات کی مخالفت کرنی ہو، حمایت کرنے کے لیے خاموش رہنا کافی ہوتا ہے۔